اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی یخلق ولم یخلق ویرزق ولا یرزق ویطعم ولا یطعم ثم الصلاۃ والسلام علی عبدک ونبیک وصفیک ورسولک وخیرتک من الخلق ابی القاسم محمد صلی علی محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین سیما ابن عمہ علی علیہ السلام وهو النبأ العظیم والصراط المستقیم والقرآن الکلیم وهو الصدیق الاکبر والفاروق الاعظم وحبل اللہ المتین وامام المسلمین ووصی رسول رب العالمین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تکفر صلوات علی محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تمام تر تعریفیں اس ذات واجب الوجود کے لیے کہ جس نے ہمیں روز جمعہ دیکھنا نصیب فرمایا، اور تمام تر شکر بھی اسی کی بارگاہ میں کہ جس نے نماز جمعہ جیسی سعادت سے ہمیں ہمکنار فرمایا۔ مزید توفیقات میں اضافے کے لیے اور اس دعا کی قبولیت کے لیے کہ پروردگار عالم جلد از جلد یہ نماز جمعہ زمانے کے امام کی اقتداء میں پڑھنا نصیب فرمائے۔ ایک دفعہ مل کر بآواز بلند صلوات پڑھ دیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ جزاکم اللہ۔ سامعین محترم، عزیزان گرامی قدر، گفتگو مسلسل ہماری گناہ کبیرہ کے حوالے سے ہو رہی ہے، اور آج یہ گفتگو اپنے 30ویں مرحلے میں داخل ہو رہی ہے۔ لفظ سے ہی ظاہر ہے گناہ کبیرہ یعنی بڑے گناہ، اور بدیہی سی بات ہے جب گناہ بڑا ہے تو پھر عذاب بھی بڑا ہے۔ اسی وجہ سے علماء نے یہ بیان کیا کہ گناہ صغیرہ اگر کوئی انجام دیتا ہے یعنی چھوٹے گناہوں کا وہ ارتکاب کرتا ہے تو پروردگار عالم اسے جہنم میں ہرگز نہیں ڈالے گا۔ ہو سکتا ہے دنیا میں کچھ پریشانیاں آ جائیں، ہو سکتا ہے کچھ مصیبتوں میں وہ گرفتار ہو جائے، ہو سکتا ہے کچھ اسے پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے، لیکن گناہ صغیرہ کی وجہ سے اسے بڑا عذاب نہیں دیا جائے گا۔ لیکن گناہ کبیرہ وہ گناہ ہے کہ جس کے انجام دیتے ہی انسان کو یہ ساری تو پریشانیاں ہوتی ہے، بالفرض رزق میں ہو سکتا ہے کمی آ جائے، ہو سکتا ہے اس کی عمر میں جو ہے وہ کمی آ جائے، ہو سکتا ہے کہ وہ دنیا میں پریشانیوں کا شکار ہو جائے، ہو سکتا ہے اسے کئی مصیبتیں آ جائیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ گناہ کبیرہ اگر اس نے انجام دیا ہے تو اگر اس نے توبہ نہیں کی، اہل بیت علیہ السلام کی شفاعت میسر نہیں ہوئی، پروردگار عالم نے اس پر رحمت نہ کی، تو پھر یہ طے شدہ بات ہے کہ اس کو جہنم میں جانا ہے۔ تو یہ گناہ کبیرہ ہے۔ مختلف گناہ آپ کی خدمت میں بیان کیے، آق والدین، شرک، جھوٹ، غیبت، موسیقی، یتیموں کا مال کھانا، شراب خوری، اور اس کے علاوہ کئی گناہوں کے حوالے سے ہماری گفتگو ہوئی۔ آج ایک اور گناہ پر ہم نے بات کرنی ہے، اور یہ گناہ ایسا گناہ ہے کہ جس کے عذاب سے انسان کم ڈرتا ہے، اثرات سے زیادہ ڈرتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ کون سا گناہ ہے؟ اسے کہتے ہیں جادو۔ صحیح ہے، یہ بھی ایک گناہ کبیرہ میں سے ہے، جیسے ہم میجک کہتے ہیں یا کچھ بھی کہہ لیجئے۔ اسے بھی علماء نے، ائمہ علیہ السلام نے گناہ کبیرہ میں شمار کیا ہے، اور اس کا شمار گناہ کبیرہ میں سے کیا گیا، بڑے گناہوں میں سے۔ بلکہ آپ کے سامنے فتویٰ بیان کروں کہ آغا سیستانی کا فتویٰ یہی ہے جادو کے حوالے سے کہ اس کا سیکھنا حرام، اس کا سکھانا حرام، اس کا کرنا بھی حرام۔ ٹھیک ہے، اگر کوئی جادو کر رہا ہے یہ بھی حرام فعل، اگر کوئی سیکھ رہا ہے تو بھی یہ حرام فعل، اگر کسی کو سکھا رہا ہے تو یہ بھی حرام فعل۔ یہ الگ الگ جو ہے وہ تینوں گناہ کبیرہ میں جو ہے وہ شمار کیے جاتے ہیں۔ اچھا سامعین محترم، اس سے پہلے کہ میں باقاعدہ طور پر آپ کی خدمت میں مختلف آیتیں اور مختلف احادیث اس گناہ کی مذمت اور اس گناہ کی حرمت کے حوالے سے پیش کروں، سب سے پہلے ایک سوال قائم کرتے ہیں، اور وہ سوال یہ ہے کہ یہ جو جادو کے حوالے سے بات ہوتی ہے تو سوال یہ ہے کہ یہ جادو وجود بھی رکھتا ہے یا وجود نہیں رکھتا، ایگزسٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، اس کا وجود ہے یا نہیں ہے۔ یہ میں نے سوال کیوں قائم کیا؟ سوال اس وجہ سے قائم کیا کہ آپ کو معاشرے میں بہت زیادہ افراط و تفریط ملے گا۔
آپ کو کچھ ایسی خواتین مل جائے گی, آپ ان کے سامنے جادو کا نام لیں گے تو فوراً کانوں پر ہاتھ رکھیں گی کہ کسی نے جادو کر دیا ہے. لیکن آپ کو ایسے مرد بھی ملیں گے معاشرے میں کہ اگر آپ ان کے سامنے جادو کا فوراً ذکر کریں گے تو وہ فوراً کہیں گے ہٹاؤ یہ ساری باتیں, یہ ساری کی ساری ایسی باتیں جو حقیقت سے تعلق نہیں رکھتی, یہ سب کا سب افسانہ ہے, یہ سب کا سب جھوٹ ہے, ایسا کچھ نہیں ہوتا, کوئی جادو وغیرہ نہیں ہوتا, یہ سب کی سب جو ہے وہ فکشن ہے, یہ افسانہ ہے, بنائی ہوئی باتیں ساری, ایسا کچھ نہیں ہوتا. تو سامعین محترم, ایسے وہ لوگ جو اس طریقے کی باتیں کرتے ہیں کہ جادو کا کوئی وجود ہی نہیں ہے سرے سے, تو اگر وہ مسلمان ہیں تو انہیں یہ ماننا پڑے گا کہ جادو کا وجود ہے. یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں, کیونکہ احادیث میں بھی اس کا تذکرہ ہے اور قرآن میں بھی پروردگار عالم نے اس کا تذکرہ کیا, اور قرآن میں بھی جادو کا تذکرہ موجود ہے, تو ماننا تو پڑے گا. لیکن ہاں, وہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہر بات میں جادو ہو گیا, اس کے حوالے سے آخر میں انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کروں گا, لیکن فی الحال ابتداً یہ بیان کر رہا ہوں کہ جادو کا وجود ہے اور یہ ایگزسٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اگر آپ کو دیکھنا ہو قرآن مجید میں تو میں آپ کو ریفرنس دے رہا ہوں سورہ مبارکہ بقرہ, آیت کا نشان 102. اس آیت کو اگر آپ جا کر رجوع کریں گے تو پورا واقعہ آپ کو مل جائے گا کہ جو پروردگار عالم نے درج کیا اور اس میں جادو کا تذکرہ ہے. میں مختصراً آپ کے سامنے جو ہے وہ بیان کر دیتا ہوں کہ پروردگار عالم نے کس واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے. واقعے کی طرف جو اشارہ کیا ہے پروردگار عالم نے وہ ہے جناب سلیمان علیہ السلام کی سلطنت. جناب سلیمان ایک نبی خدا, ایک پیغمبر خدا, اور ان 4 افراد میں سے ایک ہے کہ جن کو پوری دنیا پر حکومت ملی اور پوری دنیا پر ان کی حکومت قائم ہوئی, اور جنات پر ان کا تسلط تھا, پرندوں پر, چرند پر, درندوں پر ان کا تسلط تھا, انسانوں پر یہ حکومت کرتے تھے. پروردگار عالم نے پوری طریقے سے ان کی حکومت قائم کی تھی اور طرح طرح کے معجزات انہیں عطا کیے تھے. تخت پر بیٹھ کر ہوا میں اڑا کرتے تھے, اپنی رعایا کا نظارہ کیا کرتے تھے, کئی معجزات پروردگار عالم نے عطا کیے, پوری سلطنت ان کی جو ہے وہ قائم ہوئی. اچھا, جناب سلیمان کی جب سلطنت قائم ہوئی تو اس میں ایک اور واقعہ ہوا, وہ یہ کہ اس زمانے میں, اس دور میں جادو عروج پر جانے لگا. تو جناب سلیمان نے معلوم کیا کہ یہ کیا ماجرا ہے, تو پتہ چلا کہ جادو کی وجہ سے لوگوں میں فساد ہونا شروع ہو گیا ہے, لوگ آپس میں ایک دوسرے سے جھگڑنا شروع ہو گئے ہیں, ایک دوسرے کو قتل کرنا شروع کر دیا ہے لوگوں نے, اور فساد ہو رہا ہے. اور یہ فساد شروع کیسے ہوا, تو جناب سلیمان کو بتایا گیا کہ کچھ کتابیں ہیں, کچھ اوراق ہیں, کچھ صفحے ہیں جو ان لوگوں کے ہاتھ لگ گئے. نہ جانے کہاں سے ہاتھ لگ گئے, اس میں کچھ ہماری زبان میں کہہ لیجیے منتر وغیرہ لکھے ہوئے ہیں. یہ ان کو پڑھتے ہیں اور ان کے ذریعے سے فساد کرواتے ہیں اور دوسرے برے کام کرتے ہیں. اسی جو ہے وہ جو اس پر منتر وغیرہ لکھے ہیں اس کی وجہ سے, ان اوراق کی وجہ سے, ان صفحوں کی وجہ سے اور ان کتابوں کی وجہ سے. تو جناب سلیمان نے سب سے پہلا یہ کام کیا کہ وہ جتنے کتابیں تھیں, جتنے صفحے تھے, جتنے اوراق تھے, وہ سارے کے سارے اپنے قبضے میں لے لیے اور اس کو ایک جگہ پر محفوظ کر دیا, اور کسی بھی اوراق کو, کسی بھی ورق کو لوگوں کے ہاتھوں میں لگنے نہیں دیا, سب کا سب اپنے پاس لے لیا. تو دوبارہ معاشرہ جو ہے وہ اپنی صورتحال, پہلے والی صورتحال پر آ گیا کہ جو ہے وہ دوبارہ لوگوں میں محبتیں قائم ہونے لگی, دوبارہ جو ہے وہ پریشانیاں ختم ہونے لگی, دوبارہ معاشرہ ویسا ہو گیا. لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ تاریخ لکھتی ہے کہ جناب سلیمان کی جب وفات ہوئی اور وہ اس دنیا سے چلے گئے, تو جناب سلیمان کے جاتے ہی, شہر کا نام ہے بابل, اس شہر میں قرآن نے اس کا تذکرہ کیا, اس شہر میں کچھ لوگوں کے ہاتھ وہ اوراق اور وہ کتابیں دوبارہ لگ گئی, دوبارہ وہ کتابیں ان کے ہاتھ میں آ گئی. اب انہوں نے کیا کیا کہ ان کتابوں کو پڑھ کر جادو کو سیکھنا شروع کر دیا اور وہ سارے کے سارے منتر یاد کرنا شروع کر دیے اور اس کو اپلائی کرنا شروع کر دیا لوگوں پر. نتیجہ کیا ہوا, ویسے ہی فساد ہونا شروع ہو گیا, ویسے ہی لڑائی جھگڑے ہونا شروع ہو گئے اور ویسے ہی ساری باتیں ہونا شروع ہو گئی. یہ تو پہلے والا ہی معاملہ ہو گیا. لیکن اب کی بار ایک اور بڑھ کر چیز ہوئی. وہ کیا ہوئی, وہ یہ ہوئی کہ ان لوگوں نے جنہوں نے جادو سیکھا تھا, انہوں نے ایک اور بات کا دعویٰ کر دیا. وہ یہ دعویٰ کیا کہ جناب سلیمان علیہ السلام کوئی نبی نہیں تھے, ان کے پاس کوئی نبوت نہیں تھی, یہ جو تخت پر بیٹھ کر ہوا میں اڑتے تھے نا, یہ سارا کا سارا جادو تھا. یہ ہم سے پہلے انہوں نے منتر سیکھ لیے تھے, یہ سارے کے سارے انہوں نے یاد کیے ہوئے تھے, یہ جو تخت سے بیٹھ کر اڑا کرتے تھے یہ سب کا سب جادو تھا. اسی طریقے سے وہ جو پرندوں سے باتیں کیا کرتے تھے, یہ جو جانوروں سے باتیں کیا کرتے تھے, یہ بھی سب کا سب جادو تھا. وہ کوئی نبی نہیں تھے, وہ بلکہ ایک جادوگر تھے جو ہم سے زیادہ جو ہے وہ اس پر تسلط رکھتے تھے. لہذا وہ کام کرتے ہیں جو عام انسانوں کی جو ہے وہ قدرت سے باہر تھے. لہذا انہیں ان کاموں پر تسلط ہو گیا تھا ان جادوؤں کی وجہ سے اور ان منتر کی وجہ سے. ٹھیک ہے. اب جب یہ بات آئی اور جناب سلیمان کے بارے میں اس طریقے سے کہا گیا کہ انہوں نے بھی نعوذ باللہ کفر کیا ہے, کیونکہ پروردگار عالم نے جادو کو قرآن مجید میں کفر کہا ہے. کہا کہ نعوذ باللہ جناب سلیمان نے بھی کفر کیا, انہوں نے بھی انہی منتر کے ذریعے سے یہ سارے کے سارے جو ہے وہ چیزیں دکھائی تھی جو عام انسان نہیں کر سکتے. اب جب یہ واقعہ پیش آیا تو پروردگار عالم نے 2 فرشتے نازل کیے جن کا قرآن میں تذکرہ ہے. ایک کا نام ہاروت اور ایک کا نام ماروت. صحیح ہے, قرآن میں نام ہے, سورہ مبارکہ بقرہ آیت نمبر 102. ہاروت اور ماروت, یہ 2 فرشتے پروردگار عالم نے نازل کیے انسانی شکل میں, ان کو بھیجا گیا. ان کا کام کیا تھا؟ ان کا کام یہ تھا کہ یہ زمین پر جائیں اور زمین پر جا کر جادو کو ختم کرے, جادو کے اثر کو ختم کرے. اور ان کا ساتھ میں یہی کام تھا کہ یہ دوسرے لوگوں کو بھی جادو سکھائیں.
آپ کہیں گے مولانا صاحب ابھی تو آپ نے ابتدا میں کہا کہ جادو کا سکھانا حرام ہے، تو یہ تو جادو یہاں پر لوگ سیکھ بھی رہے ہیں اور فرشتے آ کر سکھا رہے ہیں۔ تو نہیں سامعین محترم، دیکھیے جادو سیکھنا اور سکھانا عام حالت میں حرام ہے، لیکن یہ فتویٰ موجود ہے علماء کا اور یہ بیان موجود ہے کہ اگر بالفرض مصلحت موجود ہو اور فساد کو ختم کرنا ہو اور کسی کی جان خطرے میں ہو تو پھر اس صورت میں جادو کا توڑ کے لیے جادو سیکھنا جائز ہو جاتا ہے، بلکہ بعض اوقات واجب بھی ہو جاتا ہے۔ شیخ بہائی ہمارے ایک عالم گزرے، ان کا فتویٰ تھا کیونکہ ان کے زمانے میں صاحبان ایمان کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا جا رہا تھا جانی طور پر اور مالی طور پر، تو انہوں نے جو ہے وہ فتویٰ دیا تھا کہ جادو کا سیکھنا واجب ہے ان کے جادو کے توڑ کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ فرشتوں کو نازل کیا انسانی صورت میں، نام ہے ہاروت اور ماروت، ان کو نازل کیا گیا کہ جاؤ تم دونوں بھی جادو کے سحر کو ختم کرو، اس کے اثر کو ختم کرو اور لوگوں کو بھی سکھاؤ، اور لوگوں کو جا کر سکھاؤ تاکہ وہ ان لوگوں کا جادو توڑ سکے جو باطل اس سے کام لے رہے ہیں اور اس سے غلط کام لے رہے ہیں۔ اب ان دو فرشتوں کا کام کیا ہوا؟ آنا ہے اور جادو سکھانا ہے، کیوں؟ تاکہ ان کا توڑ کیا جائے۔ اب تاریخ یہ کہتی ہے کہ جب ان دو فرشتوں کے پاس، ان دو انسانی صورت نما فرشتوں کے پاس لوگ آتے جادو سیکھنے کے لیے، تو یہ کیا کہتے تھے کہ ابتدا میں منع کر دیتے تھے کہ جو ہے وہ ہم سے جادو نہ سیکھو، اگر سیکھو گے دیکھو ایمان خطرے میں پڑ جائے گا، ایمان ہاتھ سے نکل جائے گا۔ آپ ذرا خود سوچئے، آپ تصور کیجئے کہ اگر انسان کے ہاتھ میں مختلف طاقتیں آ جائیں اور جو ہے وہ غیر معمولی طاقتیں اس کے ہاتھوں میں آ جائے اور وہ طرح طرح کی چیزیں کر سکتا ہو، تو اس جو ہے وہ طاقتوں کا غلط بھی استعمال کر سکتا ہے۔ لہٰذا یہ دو فرشتے ابتدا میں منع کرتے تھے کہ یہ جادو نہ سیکھو، یہ تمہارے بس کا نہیں ہے، تمہارا ایمان خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ لیکن جب وہ اصرار کرتے تھے تو اب میں آپ کے سامنے آیت پڑھتا ہوں جو میں نے ابتدا میں پڑھی، وما يعلمان من احد، یہ دونوں فرشتے کسی ایک کو بھی جادو نہیں سکھاتے تھے، حتی یقولا، اور اگر سکھاتے تھے تو سکھانے سے پہلے یہ بات کہتے تھے، کیا کہتے تھے؟ انما نحن فتنۃ، کہ دیکھو ہم لوگ جو آئے ہیں پروردگار عالم کی جانب سے ایک امتحان گائے، ہم جو ہے وہ امتحان کے لیے نازل ہوئے ہیں، اگر ہم تمہیں جادو سکھائیں گے تو یہ تم امتحان میں پڑ جاؤ گے، پھر تمہیں اس کا صحیح طریقے سے استعمال کرنا ہوگا، غلط طریقے سے استعمال نہیں کر سکتے۔ اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو جادو تو سیکھو لیکن ساتھ میں پھر صحیح استعمال کرنا، یاد رکھنا ہم امتحان گائے، فلا تکفر، ایسا نہ ہو کہ جادو کو سیکھ کر پھر تم جو ہے وہ کفر میں پڑ جاؤ اور کفر اختیار کر لو، ایسا نہ کرنا۔ اب جب لوگوں نے اصرار کیا اور انہوں نے سکھانا شروع کیا، لیکن ابتدا میں کہہ دیا کہ ہم فقط اور فقط امتحان گاہ ہیں، ہم تمہیں سکھا رہے ہیں اچھے مقاصد کے لیے، اس جادو کے توڑ کے لیے۔ اب جب سیکھنا شروع کیا تو تاریخ یہ کہتی ہے کہ انہوں نے جادو کا الٹا استعمال کرنا شروع کر دیا، شوہر اور بیویوں کے درمیان جھگڑے جو ہے وہ کرنا، فساد کروانا انہوں نے شروع کر دیا، اور لوگوں نے وہاں پر جو ہے وہ اس بستی میں فساد برپا کرنا شروع کر دیا، اور بالآخر یہ بابل جہاں پر جادو اتنا عروج پر پہنچا تھا، پروردگار عالم کا عذاب کہہ لیجیے، ایسا عذاب آیا کہ یہ بستی بالکل ویران ہو کر رہ گئی۔ ایک دفعہ صلوات پڑھے مل کر بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد۔ ٹھیک ہے، تو یہ پہلی بات ہو گئی، وہ کیا کہ جادو کا وجود ہے، اگر بالفرض کوئی انکار کرتا ہے تو وہ قرآن کا انکار کر رہا ہے، وہ احادیث کا انکار کر رہا ہے، یہ جو ہے وہ وجود رکھتا ہے، ٹھیک ہے، یہ پہلی بات ہو گئی۔ دوسری بات، آغا سیستانی کا میں نے آپ کے سامنے فتویٰ بیان کر دیا، اس کا کرنا حرام، اس کا سیکھنا حرام اور اس کا سکھانا بھی حرام ہے، لیکن بلکہ آغا سیستانی کہتے ہیں یہ کالے سفید جتنے جادو ہیں نا، یہ سب کا سیکھنا حرام ہے، جتنی انواع کے جتنے اقسام کے جادو ہیں سب کا سیکھنا حرام ہے، کوئی قسم کا جادو سیکھنا جائز نہیں ہے۔ ان سے پوچھا گیا کہ جادو کے توڑ کے لیے سیکھنا، وہ کہتے ہیں وہ بھی حرام ہے، سوائے مصلحت کے، اگر آپ کو پتہ ہے کہ مومنین کی جان خطرے میں پڑ جائے گی اس صورت میں جائز ہو سکتا ہے، وگرنہ جو ہے وہ آغا سیستانی کے فتوے کے مطابق جادو کے توڑ کے لیے جادو سیکھنا یہ بھی حرام ہے۔ صحیح ہے، یہ فتویٰ بیان ہو گیا۔ اچھا اب آئیے آپ کے سامنے احادیث بیان کروں۔ پیغمبر اکرم ختمی مرتبہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد، رسول اللہ کا فرمان فرمایا 3 گروہ ایسے ہیں کہ جو جنت میں کبھی داخل نہیں ہوں گے، جو جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ 3 ایسے گروپ ہیں، کون کون سے؟ فرمایا پہلا ہے شرابی، شراب پینے والا، یا بعض روایتوں میں ہمیشہ شراب پینے والا جس کو اس کی عادت لگ گئی ہو، کہ یہ کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ بعض روایتوں کے مطابق شرابی وہ انسان ہے کہ جو جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا، اس سے دور رکھا جائے گا، اور جنت کی خوشبو 500 سال کی مسافت تک لوگ سونگھ سکیں گے، یعنی اگر 500 سال تک انسان سفر کر لے اتنی دور تک جنت کی خوشبو آئے گی، لیکن شرابی اس سے محروم رہے گا۔ دوسرا شخص قطع رحم کرنے والا، قطع رحم پر ایک پوری ہماری گفتگو ہو چکی، یعنی خونی رشتہ دار، جو قریبی رشتہ دار ہے ان سے تعلق توڑنے والا، ان سے اگر تعلق توڑ کر رکھ رہا ہے، رسول اللہ نے فرمایا یہ بھی وہ شخص ہے کہ جو جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اور تیسرا رسول اللہ نے فرمایا جادوگر، جادو کرنے والا، یہ جادوگر وہ شخص ہے کہ جو جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اچھا ایک اور سوال قائم کرتا ہوں، میں نے ابھی کہا نا کہ یہ جادو کی وجہ سے لوگوں کے اگر ہاتھ میں بالفرض طاقتیں آ جاتی ہیں تو وہ غلط استعمال کرتے ہیں۔ اگر بالفرض ایک ایسا انسان ہو جو محبت پیدا کرنے کے لیے جادو سیکھ لے تو جائز ہوگا؟ اس کا کام یہ ہے کہ لوگوں کے درمیان محبتیں قائم کرے، اچھے کام کرے اس جادو کے سیکھنے کی وجہ سے، تو بھی جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ایک روایت آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ ایک عورت آئی رسول اللہ کی خدمت میں، اور رسول اللہ کی خدمت میں آ کر سنیے کیا کہہ رہی ہے۔
آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ میرا شوہر بد اخلاق ہے, بدتمیز ہے, ٹھیک ہے, مجھ سے تمیز سے بات نہیں کرتا اور گھر والوں کے ساتھ اس کا رویہ اچھا نہیں ہے, میرا شوہر بد اخلاق ہے. تو یا رسول اللہ میں نے اپنے شوہر پر جادو کیا ہے اور لوگوں کے بقول میں نے اسے کچھ ایسا کھلایا ہے کہ جس کی وجہ سے اس پر ایسا اثر ہوا ہے کہ وہ مجھ سے ٹھیک طریقے سے بات کرتا ہے اور محبت سے پیش آتا ہے. صحیح ہے. تو جب رسول اللہ نے یہ سنا تو رسول اللہ نے فرمایا تو نے سمندروں اور زمینوں کو تاریک کر دیا اور زمینی اور آسمانی فرشتوں نے تجھ پر لعنت کی. یعنی جتنے فرشتے زمین پر ہیں, جتنے فرشتے آسمان پر ہیں, سب نے مل کر اس وقت تجھ پر لعنت بھیجی جب تو نے فیل کیا اور اس کھانے پر کچھ ایسا پڑا کہ تیرے شوہر پر اثر ہوا. حالانکہ آپ کہیں گے کہ مولانا صاحب اچھی بات ہے, محبت قائم ہو رہی ہے. نہیں, ان چیزوں کا سہارا نہیں لینا. اگر سہارا لینا ہے ان چیزوں کے ذریعے تو اہل بیت علیہ السلام کی دعاؤں کا سہارا لیجیے, قرآن کی آیت کا سہارا لیجیے. کئی طریقے ہیں کہ جن کی وجہ سے یہ چیزیں ہو سکتی ہیں, لیکن جادو کا سہارا لینا اور ان طریقوں کا سہارا لینا, رسول اللہ نے کہا زمینی اور آسمانی تمام فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک دفعہ صلوات پڑھیں مل کر بآواز بلند, اللہم صلی علی محمد. اچھا, بظاہر کتنی جو ہے وہ اچھی چیز لگتی ہے نا انسان کو کہ یار میں جو ہے وہ تمام معاشرے میں ایک الگ سا دکھوں گا, میرے ہاتھ میں جو ہے وہ کئی طاقتیں آ جائیں گی, میں یہ بھی کر سکوں گا اور میں وہ بھی کر سکوں گا. ٹھیک ہے, حالانکہ اگر آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ جادو انسان سیکھتا کس طریقے سے تو آپ خود نفرت کرنے لگیں گے. یاد رکھیے گا, جادو اور معجزہ دونوں الگ الگ ہے. ٹھیک ہے, معجزہ وہ ہوتا ہے جو پروردگار عالم خود اپنے خاص بندوں کو عطا کرتا ہے. صحیح ہے. اسی طریقے سے جادو غلط اور غیر مناسب طریقوں سے جو ہے وہ حاصل کیا جاتا ہے اور شیطانی طاقتوں سے حاصل کیا جاتا ہے. تو جادو شیطانی قوت, لیکن معجزہ پروردگار عالم کی طرف سے عطا ہوتا ہے. جادو فقط زمینوں پر چل سکتا ہے, معجزہ آسمانوں پر بھی چل سکتا ہے. جادو کا بس آسمانوں پر نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, لہذا کئی فرق جو ہے وہ بیان کیے جا سکتے ہیں. لیکن میں نے یہ کہا کہ اگر بالفرض پتہ چل جائے کہ یہ جادو کس طریقے سے جو ہے وہ حاصل ہوتا ہے تو انسان خود نفرت کرنے لگ جائے اس فعل سے اور اس عمل سے. یہ میں کیوں بیان کر رہا ہوں؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ کہ ہمارے معاشرے میں اگر بالفرض دیواروں پر لکھا ہے فلاں جو ہے وہ بابا اور فلاں جو ہے وہ منگالی اور فلاں پیر اور فلاں عامل, تو یہ ساری کی ساری بیکار باتیں اور جو ہے وہ اس کا کوئی جو ہے وہ حقیقت سے تعلق نہیں. ٹھیک ہے, وہ حقیقت میں جادوگر ہوتے بھی نہیں ہیں. صحیح ہے, جادوگر حقیقت میں جو ہے, ایک عالم نے بیان کیا تھا کہ انہوں نے خود ایک جو ہے وہ پکے جادوگر سے معلوم کیا تھا کہ یہ جادو جو ہے وہ کس طریقے سے حاصل کیا جاتا ہے. اب سنیے, وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے اس سے پوچھا کہ یہ جادو کس طریقے سے حاصل ہوتا ہے, انہوں نے کہا کہ کئی ہمیں شیطانی کام کرنے پڑتے ہیں, ایسے کام جس سے پروردگار عالم ناراض ہو اور شیطان راضی ہو. وہ کام کریں گے تو یہ شیطان ہمیں خود قوت عطا کرتا ہے. اچھا تم کیا کیا کرتے ہو؟ تو اس نے بیان کیا, کہا کہ ہم سب سے پہلے قرآن کو پیروں پر باندھ کر بیت الخلا جاتے ہیں. صحیح ہے, کتنی بڑی توہین ہے. قرآن کو پیروں پر باندھ رہے ہیں اور بیت الخلا جا رہے ہیں, واش روم جا رہے ہیں, قرآن کو پہن کر پیروں میں, یعنی جو چپل کی جگہ ہے جہاں پر ہم جو ہے وہ معمولی طور پر جو ہے وہ چپل پہنتے ہیں, وہ قرآن پہن کر جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, ایک کام. دوسرا, وہ قرآن کو اپنے پیر کے تلووں کے نیچے جو ہے وہ لکھوا لیتے ہیں, آیتیں جو ہے وہ کچھ لکھوا لیتے ہیں تاکہ قرآن کی توہین ہو. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے پورے سال اور کئی جو ہے وہ ایسے جادوگر جو پوری اپنی زندگی حالت نجاست میں رہتے ہیں اور حالت جنابت میں رہتے ہیں تاکہ جو ہے وہ شیطان کی قوتیں ان کو حاصل ہو جائیں. ٹھیک ہے, سارا سال ساری زندگی جو ہے وہ حالت نجاست اور حالت جنابت میں رہتے ہیں. ستاروں کو سجدہ کرتے ہیں, یعنی شرک بھی کر رہے ہیں. پروردگار عالم کا انکار ہو رہا ہے, ستاروں کو سجدہ کیا جا رہا ہے تاکہ جو ہے وہ انہیں کچھ غیر معمولی قوتیں عطا ہو جائے. ایسے جانوروں کو کھاتے ہیں, جانور کھاتے ہیں, لیکن ایسے جانوروں کو کھاتے ہیں کہ جن پر بسم اللہ نہ پڑھا گیا ہو, یعنی مردار ہو, یعنی جو ہماری شریعت میں حلال نہیں ہے, جن کو نہیں کھا سکتے ہم, جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو, اس جانور کا کھانا جو ہے وہ حرام ہے. وہ ایسے جانوروں کو کھاتے ہیں کہ جن پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو, جس پر بسم اللہ نہ پڑھا گیا ہو. تو یہ سب جب کرتے ہیں اور جتنے شیطانی یہ کام کرتے چلے جاتے ہیں, اتنا بڑا انسان جو ہے وہ جادوگر بنتا چلا جاتا ہے اور اتنی جو ہے وہ شیطانی قوتیں اس کو مل جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ساری قوتیں جو واقعی جادوگر ہیں وہ اس صورت میں بنتے ہیں جب یہ سارے شیطانی کاموں سے گزرتے ہیں. اور نہ جانے, یہ تو میں نے آپ کے سامنے کچھ مثالیں پیش کی, نہ جانے کیسے کام کرتے ہوں گے, تب جا کر آج ہی میں نے ایک کتاب میں پڑھا کہ کچھ ایسے جادوگر ہیں جو خون کو پیتے ہیں انسانی, تاکہ جو ہے وہ, کیونکہ خون بھی ایک حرام کام ہے اور اس کو جو ہے وہ نہیں پیا جا سکتا, لہذا وہ اس کو بھی پیتے ہیں تاکہ جو ہے وہ یہ شیطانی قوتیں انسان جو ہے وہ حاصل کر سکے. ایک دفعہ صلوات پڑھیں مل کر بآواز بلند, اللہم صلی علی محمد. اچھا, یہاں تک بات آ گئی نا. اب میں نے آپ کے سامنے جادو کے وجود پر بھی بتا دیا کہ جادو ایگزسٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے, ایک بات. دوسری بات, قرآن میں خود اس کا تذکرہ ہے, احادیث میں خود اس کا تذکرہ ہے. رسول اللہ نے کہا وہ شخص ہرگز جنت میں نہیں جا سکے گا. رسول اللہ نے کہا زمینی اور آسمانی فرشتے لعنت کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یہاں تک بات آ گئی. اس کے بعد میں نے آپ کو بیان فرمایا کہ کیا کیا ایسے کام ہیں جو جادوگر کو کرنے پڑتے ہیں اور جادو اور معجزے میں کیا فرق ہے. صحیح ہے, یہ دونوں ایک چیزیں نہیں ہیں. اچھا, اب ہمارے معاشرے میں ایک اور جو ہے وہ طبقہ پایا جاتا ہے جو ہر بات میں کہتا ہے مولانا صاحب جادو ہو گیا ہے. صحیح ہے, بالفرض اگر کاروبار ٹھیک چل رہا ہو اور کاروبار میں اچانک سے نقصان ہو جائے, یا بالفرض گھر میں جو ہے وہ اچانک سے بیماری آنے لگ جائیں, یا بالفرض جو ہے وہ رزق میں جو ہے وہ تنگی آ جائے,
تو ایک ہی بات نظر آتی ہے، مولانا صاحب کسی نے کروا دیا جادو. حالانکہ 99.99% ایسا نہیں ہوتا. صحیح ہے، 1% آپ کہہ لیجئے کہ چانس ہوتا ہے کہ ہاں کوئی آپ پر جو ہے وہ جادو کروا دے اور اس کا جو ہے وہ آپ پر اثر ہو جائے، لیکن جو ہے وہ 99% ایسا نہیں ہوتا. یہ تمام تر چیزیں انسان کی جو زندگی میں آتی ہے نا، رزق میں کمی آ رہی ہے، عمر کم ہو گئی، یہ سارے کے سارے انسان کے اپنے گناہوں کی وجہ سے ہی ہوتی ہے. وہ یہ تو کہہ رہا ہے کہ میرا رزق کم ہو گیا، یہ نہیں دیکھ رہا کہ خود نے بہن کا وراثت میں حق کھا لیا ہے، یہ نہیں دیکھے گا. وہ یہ تو دیکھ رہا ہے کہ بالفرض جو ہے وہ میرے گھر میں پریشانی آ رہی ہے، لیکن وہ یہ نہیں دیکھ رہا کہ میرے گھر میں جو ہے وہ دن بھر گانے چل رہے ہیں اور دن بھر جو ہے وہ گھر میں حرام کام ہو رہے ہیں، یہ نہیں دیکھ رہا وہ. ٹھیک ہے، یہ نہیں دیکھ رہا کہ جو ہے وہ میرا مولانا صاحب ہاتھ بڑا تنگ ہو گیا ہے، پہلے تو میں لوگوں کو بڑا عطا کر دیا کرتا تھا تو جو ہے وہ بہت ہاتھ میں فراوانی تھی، یہ تو دیکھ رہا ہے. لیکن یہ نہیں دیکھ رہا کہ روزانہ نماز فجر قضا ہو رہی ہے، کیونکہ جو ہے وہ احادیث کے مفہوم یہی ہے کہ پروردگار عالم نے رزق کو پوشیدہ رکھا ہے نماز فجر میں. بعض لوگ شکایت کرتے ہیں کہ رزق جو ہے وہ ہمیں نہیں مل رہا، حالانکہ ان کی نماز فجر ہی قضا ہو رہی ہے، تو رزق کیسے ملے گا؟ ٹھیک ہے، تو لوگ اکثر بیان کرتے ہیں کہ یہ ہم پر جادو ہو گیا، حالانکہ وہ ہوتا نہیں ہے، وہ ان کا ہی اپنے گناہوں کا مکافات عمل ہوتا ہے، وہ اپنی ہی چیزیں ہوتی ہیں جو پلٹ کر آ رہی ہوتی ہیں. کیونکہ میں نے آپ کی خدمت میں ابتدا ہی میں بیان کر دیا کہ بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا عذاب فقط آخرت میں نہیں ہے بلکہ دنیا میں بھی اثر تو دکھائیں گے. وہ گناہ پریشانیاں تو آئیں گی، مصیبتوں تو لے کر آئیں گے. صحیح ہے. اچھا، اب اگر بالفرض کوئی کہتا ہے نہیں مولانا صاحب ہمیں یقین 100% جادو ہی ہو گیا ہے، تب اس کا کیا علاج ہے؟ کیا کریں؟ کسی اور پیر کے پاس پہنچ جائے، بابا کے پاس پہنچ جائے، حضور جادو ہو گیا، آپ ہی کچھ کریں، آپ ہی ہمارے دیوتا ہیں، آپ ہی سب کر سکتے ہیں. کیا کیا جائے؟ وہی میں نے بیان کیا، اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات کو اپنایا جائے اور انہی کا راستہ اختیار کیا جائے. ٹھیک ہے، اب میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. اگر بالفرض کسی کو یہ محسوس ہو اور وہ یہ غور کرے کہ بالفرض میں جو ہے وہ سارے واجبات ادا کر رہا ہوں، محرمات سے بھی بچتا ہوں حتی الامکان، اور پھر بھی جو ہے وہ میری زندگی میں تبدیلی آ رہی ہے، اور میں نے کسی بالفرض ایک روحانی عالم سے معلوم کیا، اس نے کہا جادو ہو گیا، اسے اگر بالفرض یہ آنے بھی لگے اور ذہن میں خیالات پیدا ہونے لگے تو کیا کرنا چاہیے؟ معصوم کا فرمان ہے سورہ ناس اور سورہ فلق کو پڑھ لیا جائے. ٹھیک ہے، اس کی جو ہے وہ کثرت سے تلاوت کرے انسان اپنی زندگی میں. دوسرا، آیت الکرسی کو ڈیلی روٹین میں لے کر آ جائے. آیت الکرسی کے بارے میں رسول اللہ کا فرمان ہے، یہ قرآن کی ایک عظیم آیت ہے آیت الکرسی، اور مولا کا فرمان ہے آیت الکرسی کے بارے میں کہ جس گھر میں آیت الکرسی کی تلاوت کر لی جائے تو 30 دن تک اس گھر میں شیطان نہیں آتا اور 40 دن تک جادو کا اثر اس گھر میں نہیں ہو سکتا، اگر جس گھر میں آیت الکرسی کی تلاوت کی جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو آیت الکرسی کو ڈیلی روٹین میں لائیں، کوشش کریں ہر نماز کے بعد اس آیت الکرسی کو پڑھیں. اس کا بہت زیادہ اثر ہے رزق کے حوالے سے اور تمام تر چیزوں کے حوالے سے. لہذا مولا نے فرمایا 30 دن تک شیطان گھر سے دور اور 40 دن تک اس گھر میں جادو کا اثر نہیں ہو سکتا جس گھر میں آیت الکرسی کی تلاوت کی جا رہی ہے. اور آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی زندہ مجتہدین میں سے موجود ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس جادو کے توڑ کے لیے تاکید کی گئی ہے کہ 7 بار انسان آیت الکرسی کو پڑھے. اچھا، اس کے علاوہ اگر آپ تعویذ کی بات کریں کہ جو جادو سے انسان کو بچاتے ہیں اور پروٹیکٹ کرتے ہیں، تو ایک ہے اس میں حرز جواد. صحیح ہے، 9 امام کا تعویذ ہے. اچھا، 9 امام کا یہ جو تعویذ ہے حرز جواد، اس کے لیے یہ ضروری نہیں کہ آپ جو ہے وہ ایران سے کسی کے لیے منگائیں، فون کر کے کہیں بھائی وہ ستارے والی انگوٹھی لے کر آنا. یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ بس خالی جو ہے وہ اسی میں تعویذ نہیں ہوتا. حرز جواد آپ مفاتیح الجنان کھولیں گے تو اس میں لکھا ہوا ہے، بھائی آپ خود کاغذ پر لکھ لیں اور تعویذ بنا لیں اور پہن لیں اپنی حفاظت کے لیے. ضروری تھوڑی ہے کہ آپ جو ہے وہ کسی سے کہیں کہ بھائی ہمارے لیے ستارے والی انگوٹھی لاؤ، اسی میں فقط تعویذ ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے. بلکہ جو ہے وہ مفاتیح الجنان میں لکھا ہے، آپ خود لکھ لیں اور یہ جو ہے وہ آپ حرز جواد اپنے لیے استعمال کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے ایک اور تعویذ ہے جس کو کہتے ہیں حرز ابو دجانہ انصاری. یہ کون سا تعویذ ہے بھائی؟ ابو دجانہ انصاری دراصل رسول اللہ کے ایک صحابی تھے. ٹھیک ہے، بہت شجاع صحابی، بہت بہادر صحابی رسول اللہ کے. بلکہ جنگ احد میں ملتا ہے کہ رسول اللہ نے اپنی تلوار اٹھا کر کہا کہ کون میرا ایسا صحابی ہے جو تلوار لے کر جائے اور تلوار لے کر ٹوٹ پڑے دشمنوں پر. تو سارے صحابیوں نے ہاتھ کھڑا کیا، لیکن رسول اللہ نے کہا کہ شرط یہ رکھی ہے کہ دشمنوں پر ٹوٹ پڑے گا، پیچھے نہیں ہٹے گا. تو سب کے ہاتھ جو ہے وہ آہستہ آہستہ نیچے ہونا شروع ہو گئے. ابو دجانہ انصاری یہ کھڑے رہے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ مجھے جو ہے وہ یہ تلوار دیجیے. انہوں نے سرخ رنگ کی جو ہے وہ پٹی باندھی اور میدان میں جو ہے وہ گئے اور ایسی جنگ کی کہ مشرکین کو جو ہے وہ مار بھگایا اور مشرکین کو جو ہے وہ کئی واصل جہنم کیا. بلکہ روایت کے جملے یہ ہندا جو ابو سفیان کی زوجہ ہے اس کے سر تک پہنچ گئے تھے، اس کو قتل کرنے والے تھے، کیونکہ یہ ہندا وہ تھی کہ جو گانے گا گا کر مشرکوں کو ابھار رہی تھی کہ مسلمانوں سے جنگ کرو. تو یہ ان کو قتل کرنے والے تھے، ابو دجانہ انصاری اس کو قتل کرنے والے تھے کہ فوراً جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ میں واپس پلٹ رہا ہوں اور صرف اس لیے پلٹ رہا ہوں کہ میں رسول اللہ کی تلوار سے ایک بدکارہ عورت کو مارنا نہیں چاہتا. اور یہ کہہ کر واپس آ گئے ابو دجانہ انصاری. تو یہ ابو دجانہ انصاری اتنے بہادر، یہ روایت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ گھر میں موجود تھے اور گھر میں انہوں نے یہ محسوس کیا کہ ان کے سامنے سے کوئی، جیسے ہماری زبان میں کہہ لیجیے کہ کوئی ایسا لگا کہ کوئی مخلوق گزری ہے. ٹھیک ہے، کوئی کالے رنگ کی جو ہے وہ آپ اندھیری کر لیں، کچھ بھی کہہ لیں، جو بھی آپ کو جو ہے وہ لفظ اچھا لگے.
اب کوئی ہم جیسا ہوتا تو وہاں سے پہلی فرصت میں بھاگ کھڑا ہوتا. یہ ابو دجانہ انصاری جو ہے وہ عرب کے بہادروں میں ان کا شمار ہوتا ہے. وہ فوراً گئے اور اس کو جو ہے وہ کالا جو رنگ کا سایہ تھا اس پر ہاتھ لگانے لگے. وہ کہتے ہیں مجھے ایسا محسوس ہونے لگا کہ کوئی کانٹے دار چوہا ہے. فوراً آئے رسول اللہ کی خدمت میں اور رسول اللہ سے آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے ایسا ایسا اپنے گھر میں دیکھا ہے. اس وقت تو رسول اللہ نے کچھ بیان نہیں کیا. رسول اللہ نے امیر المومنین کو آواز دے کر کہا اے علی لکھو جو میں بتا رہا ہوں. اب دیکھیے یہ مولانا رسول اللہ نے جو ہے وہ تعویذ لکھوایا. بتانے والا مصطفیٰ, لکھنے والا مرتضیٰ. ٹھیک ہے, اب آپ سوچیے کتنا تعویذ میں سر ہوگا اس میں. ٹھیک ہے, اب رسول اللہ بتا رہے ہیں, امیر المومنین لکھ رہے ہیں, اور یہ تعویذ مشہور ہو گیا حرز ابو دجانہ انصاری کے نام سے. ٹھیک ہے, ایک روایت کے مطابق انہوں نے یہ تعویذ لیا اور اپنے تکیے کے نیچے رکھ دیا, اور ایک روایت کے مطابق انہوں نے یہ تعویذ لیا اور گھر کے درمیان میں لٹکا دیا. ابو دجانہ انصاری کہتے ہیں کہ رات کا وقت گزرا تھا کہ میں نے اپنے گھر میں جنات کی چیخوں کی آوازیں سنی اور مجھے چیخیں سنائی دینے لگی, اور مجھے کچھ مخلوقات ایسا کہہ رہی تھی کہ ابو دجانہ انصاری یہ کون سا تعویذ لے کر آ گئے ہو, اس تعویذ کو خدا کے لیے یہاں سے ہٹا دو, اگر ہم اس گھر میں رہے تو ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے, ہماری نسلیں تباہ و برباد ہو جائیں گی اگر یہ تعویذ جو ہے وہ تم نے نہیں ہٹایا. اتنا پاورفل جو ہے وہ تعویذ. ٹھیک ہے, تو ابو دجانہ انصاری کہتے ہیں میں فجر کے وقت رسول اللہ کے پاس گیا, مسجد نبوی میں پہنچا اور میں نے رسول اللہ کو سارا ماجرا بتایا, رسول اللہ ایسا ایسا ہوا. رسول اللہ نے کہا ابو دجانہ انصاری یہ عام مخلوقات نہیں, یہ جنات ہیں, لہذا اب چونکہ یہ تمہارا گھر چھوڑنا چاہتے ہیں تم جاؤ اور یہ تعویذ کو ہٹا دو اور وہاں سے اس کو مختلف جگہوں پر جو ہے وہ منتقل کر دو, وہاں سے ہٹا دو لیکن اپنے گھر سے. کیوں؟ کہا کیونکہ اگر تم نے وہاں رکھا تو یہ سخت پریشانیوں میں رہیں گے اور قیامت تک اسی تکلیف میں جو ہے مبتلا رہیں گے. ٹھیک ہے, تو یہ حرز ابو دجانہ انصاری, اس کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ فقط اور فقط جنات کے لیے نہیں, فقط اور فقط جادو کے لیے نہیں, بلکہ اگر انسان یہ دیکھے کہ اس کے گھر میں بہت زیادہ گناہ ہو رہے ہیں, صحیح ہے, یا یہ غور کرے کہ اس کے گھر میں بہت زیادہ لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں, تو یہ حرز ابو دجانہ انصاری کو وہاں پر لگا لے, یہ ساری کی ساری آفتوں سے انسان محفوظ ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اس تعویذ کی وجہ سے. اچھا, یہ تعویذ اگر آپ انٹرنیٹ پر لکھیں گے حرز ابو دجانہ انصاری لکھیں گے تو وہاں پر تعویذ آ جائے گا. اگر کسی کو نہ ملے تو مجھ سے جو ہے وہ رابطہ کر لے, تو میں انشاءاللہ ان کو جو ہے وہ سینڈ کر دوں گا. ایک دفعہ صلوات پڑھیں مل کر بآواز بلند, اللہم صلی علی محمد وعلی. بھائی کیا ہو گیا, ڈرے ہوئے ہیں آپ؟ ایک دفعہ بہترین صلوات پڑھیں مل کر, اللہم صلی علی محمد محمد. ٹھیک ہے, تو ہر بات میں کہ بالفعل رزق کم ہو گیا مولانا جادو ہو گیا ہے, عمر کم ہو گئی مولانا جادو ہو گیا ہے, یہ فلاں جو ہے وہ پریشانی آ رہی ہے تو جادو ہو گیا. نہیں, علماء نے بیان کیا یہ اپنے گناہوں کی وجہ سے ہی مکافات عمل ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے انسان پریشان ہوتا ہے. لیکن اگر کسی کو یقین ہو جائے یا کسی کو اطمینان ہو جائے یا دل میں وسوسہ آ رہا ہے کہ بالفرض جادو کسی نے کروا دیا ہے, تو پھر یہ جو ہے وہ تمام تر چیزیں میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی. اچھا, یہاں تک بات آئی تو اب ایک اور چیز سن لیجیے اسی سے ملحقات میں سے. اس کا وجود ہے یا نہیں ہے یہ آپ نے بتانا ہے. بری نظر, اس کا کوئی وجود ہے یا نہیں ہے؟ نظر لگ گئی ہے. دیکھیں کئی باتیں تو چونکہ جو ہے وہ یہ پاکستان اور ہندوستان تو پہلے ایک ہی تھا نا, تو ہندوؤں کے ساتھ مخلوط معاشرہ تھا, تو کئی باتیں جو ہے وہ ہمارے اندر بھی آ گئی, کئی رسمیں بھی جو ہے وہ ان کی ہمارے اندر آ گئی. اس کے حوالے سے بتائیے یہ بری نظر کا کوئی وجود ہے یا نہیں ہے؟ بزرگوں کے منہ سے کہتے ہیں نا نظر لگ گئی ہے یا بری نظر ہے, بھائی نظر اتارو, تو ہے وجود یا نہیں ہے؟ اچھا ہے. چھٹے امام کا فرمان ہے, فرمایا نظر بد تمہیں قبر کے دہانے تک بھی لے جا سکتی ہے. صحیح ہے, مولا کا فرمان ہے اگر تم قبریں کھولو اور کھودنا شروع کرو تو تم یہ دیکھو گے کہ کئی لوگ نظر بد کی وجہ سے زمین کے نیچے پہنچ گئے, اس بری نظر کی وجہ سے. ٹھیک ہے, کئی لوگ نظر بد کا شکار ہو گئے. اب نظر بد کسی بھی حوالے سے ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, آپ تھوڑے سے اچھے دکھتے ہیں, خوبصورت دکھتے ہیں, ہو سکتا ہے آپ کو نظر بد لگ جائے. صحیح ہے, آپ جو ہے وہ پہلے $500 کماتے تھے, اچانک سے آپ $10,000 کمانے لگ گئے, ہو سکتا ہے نظر بد لگ جائے. آپ کا بچہ بہت اچھا پڑھنے والا ہے, صحیح ہے, اور جو ہے وہ اچھے بالفرض گریڈ سے پاس ہو جاتا ہے اسکول میں, ہو سکتا ہے نظر لگ جائے آپ کے بچے کو. ٹھیک ہے, تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو یہ نظر بد کا وجود ہے اور چھٹے امام کے احادیث اس حوالے سے موجود ہے. اچھا, اس کے لیے کیا کریں مولانا صاحب؟ ایک جملہ مولانا نے کہا 3 دفعہ پڑھ لو, اگر نظر بد لگی ہوئی ہے تو ہٹ جائے گی, اور اگر لگنے کا خوف ہوگا تو لگے گی نہیں. وہ کیا جملہ ہے؟ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ العلی العظیم. کیا جملہ ہے؟ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ العلی العظیم. لا حول نہیں ہے, صحیح ہے, اس میں ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ العلی العظیم. مولانا نے فرمایا یہ 3 دفعہ پڑھو تو نظر بد جو ہے وہ تم سے دور ہو جائے گی. ایک دفعہ بہترین صلوات پڑھے مل کر بآواز بلند, اللہم صلی علی محمد وآل محمد. دعا یہی پروردگار عالم ہمیں نظر بد سے بھی محفوظ فرمائے اور یہ جادو جیسی نحوست سے اس سے بھی محفوظ فرمائے. اس دعا کی قبولیت کے لیے ایک دفعہ پھر مل کر بآواز بلند صلوات پڑھ دیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر
الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. مل کر 3 دفعہ بآواز بلند صلوات پڑھ دیں. اللہم صل علی محمد وآل محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد. اللہم صل علی محمد وآل. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. اللہم لک الحمد بدیع السماوات والارض ذا الجلال والاکرام. رب الارباب والہ کل مالوہ وخالق کل مخلوق ووارث کل شیء لیس کمثلہ شیء وہو بکل شیء محیط. انت اللہ لا الہ الا انت الاحد المتوحد الفرد المتفرد وانت اللہ لا الہ الا انت الکریم المتکرم العظیم. والصلاة والسلام علی محمد النبی الرحمہ سید المرسلین وعلی ابن ابی طالب سید الوصیین وفاطمة الزہراء سیدۃ النساء العالمین وحسن المجتبى حجۃ اللہ علی الخلق اجمعین والحسین الشہید المظلوم وارث امیر المؤمنین وعلی ابن الحسین زین العابدین ومحمد ابن علی الباقر علم الاولین والآخرین وجعفر ابن محمد الصادق الصدیق والمقتدی بآبائہ الصالحین وموسیٰ ابن جعفر الکاظم من اولاد النبیین وعلی ابن موسیٰ الرضا من عطرة بررة المتقین ومحمد ابن علی الجواد ولی المؤمنین وعلی ابن محمد السراج المنیر امام الخاشعین والحسن ابن علی سید الاوصیاء المنتجبین والخلف القائم المهدي المنتظر الحجة بعد آبائه على خلقك المعدي النبيك ووارث علم الماضيين من الوصيين الذي ببقائه بقية الدنيا وبيمنه رزق الورى وبوجوده ثبتت الأرض والسماء وبه يملأ الله الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا وعجل لنا اللهم ظهورا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح لي أبواب توبتك ورحمتك ورزقك الواسع إني إليك من الراغبين وأتمم لي إن أعمك إنك خير المنعمين. اللهم اجعل بقية أمري في أداء فرض الجمعات والحج والزيارات والأمرة ابتغاء وجهك يا رب العالمين. وصلى الله على محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین والسلام علیہ وعلیہم اجمعین. صلوات پڑھ دیں مل کر. اللہم صلی علی محمد.